اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا صلوات بھیجیں محمد و آل محمد ماہ محرم کی دوسری تاریخ گزری ہے، پہلی تاریخ گزری ہے، دوسری شب شروع ہوئی ہے۔ کل شب تاخیر سے آنے کے باعث جس میں وجہ پورے اس نظام سفر کا تعطل تھا جو اس وقت بیماری کی وجہ سے بگڑا ہوا ہے، میں نہیں پہنچ سکا، اور یہ مجلس جو سال گزشتہ خواجہ شیعہ اثنا عشری جامع مسجد ڈونگری میں نماز مغربین کے فوراً بعد برپا ہوئی تھی، اور جس سے پہلے عرصے تک خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب اور ان کے بعد مرحوم مرزا محمد اشفاق صاحب علی اللہ مقامہ خطاب کرتے رہے تھے۔ اس سے میں نے خطاب کا شرف حاصل کیا تھا۔ اس سال یہ مجلس آن لائن براڈ کاسٹ ہو رہی ہے۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ارشاد کو جو سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے جڑا ہوا ہے۔ معصومین علیہ السلام سب کے سب شہید ہوئے ہیں، لیکن سید الشہداء کی شہادت، واقع کربلا، حادثہ کربلا اور اس شہادت سے پیدا ہونے والے اثرات جو پوری کائنات میں مرتب ہوئے، زمین و آسمان پر ان کا اثر پڑا، زمین کے زلزلے سے لے کے پتھر اٹھانے پر خون نکلنے تک، آسمان کی سرخی سے لے کر سورج کے گہن لگنے جیسی کیفیت پیدا ہونے تک، جنگلوں سے گریے کی صدائیں، جنوں کا ماتم، تو شہادتیں بہت ہوئی ہیں، لیکن جو اثر شہادت حسینی کا پوری کائنات پر دیکھنے کو ملتا ہے وہ اس غم کا مظاہرہ اور اس غم کا اثر اور شہادتوں میں کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ خود وفات پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر
شہادت امیر المومنین علیہ السلام پر مظلوم ترین شہادت حضرت زہرا مادر ائمہ علیہ السلام کی فطرت اس سے متاثر ہوئی ہے اور کائنات پر اس کا اثر پڑا ہے، لیکن جس طرح سے کائنات کے متاثر ہونے کا اظہار شہادت حسینی میں ہوا ہے اس طرح سے کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتا۔ میں نے جو حدیث پڑھی اس کا ترجمہ کرتے کرتے میں بات کہنے لگا، پیغمبر خدا نے فرمایا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے لیے کہ ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، حسین کی شہادت کے وجہ سے مومنین کے دلوں میں، یہ نہیں کہا کہ کون سے مومن، کس دور کے مومن، کس زمانے کے مومن، کس زمین کے مومن، نہ زمین کی قید ہے نہ زمانے کی قید ہے، علمی زبان میں جسے کہتے ہیں نہ مکان کی قید ہے نہ زمان کی، کہاں کے کس زمانے کے کچھ نہیں، مومنین، یعنی یہ ایک الہی لا تبرد ابدا، مومنین کے دلوں میں شہادت حسینی سے وہ آگ لگی ہے جو کبھی نہیں ٹھنڈی ہوگی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ شہادتیں بہت گزری ہیں، تو آخر اس شہادت کے ایسے خصوصیات کیوں ہیں؟ کربلا تو نہیں دہرائی گئی کربلا سے پہلے کبھی، کربلا جیسے واقعات ہوئے ہیں اور اب بھی ہو رہے ہیں۔ ابھی جگہ جگہ جو داعش کے مظالم ان کو دیکھیے آپ، ان مظالم میں کربلا کے ظالموں کے ظلموں کو دہرانے کا تجربہ کیا گیا ہے۔ اور اس دور میں جو دشمنان دین ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں دشمنان انسانیت ہیں، اس لیے کہ جو دشمنان دین ہیں وہ دشمنان انسانیت ہیں، اس لیے کہ دین انسان کی حفاظت کے لیے، سلامتی کے لیے، ترقی کے لیے، کامیابی کے لیے آیا ہے۔ تو جو دین مٹا رہا ہے وہ انسانیت کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ اس وقت کے دشمنان دین نے جتنے ماضی میں ظلم کے طریقے ظالموں نے ایجاد کیے تھے ان سب کو دہرایا ہے، آگ میں جلانا، پانی میں ڈبو کے مار ڈالنا، کچل کے مار ڈالنا، یہ سب چیزیں ماضی میں الگ الگ دکھائی دیتی ہیں جو اس وقت دہرائی گئیں، مگر وہ بھی الگ الگ۔ کربلا میں تقریباً سارے مظالم یکجا تھے، مگر ٹھیک اگر ظلم شدت سے اپنی جگہ تھا تو اسی کو باقی رکھنے کا کوئی خاص فلسفہ کیا ہے؟ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں کل جو ابتدائی طور پر بہت تاخیر سے مجلس ہوئی تھی، میں نے کل ایک مجلس پڑھی دونوں مجلسوں کی جگہ۔ اب آج عرض کرتا ہوں کہ پہلی مجلس جو 7:45 بجے ٹھیک شروع ہوگی، اور انشاءاللہ آج 2-4 منٹ میں یہیں بیٹھا تھا، مگر ایک دوسرے کے انتظار میں میری مروت میں میزبان اور میزبان کی مروت میں بیٹھے رہ گئے۔ کل سے میزبان مروت ختم کریں، جیسی وقت ہو مجھ سے کہیں بسم اللہ۔ تو یہ پہلی مجلس خوجہ مسجد کی طرف سے ہے، اور 10:40 پر دوسری مجلس انشاءاللہ ہوگی حبیب ٹرسٹ کی طرف سے۔ میں نے کل ایک عنوان مجلس کا بیان کیا تھا، ایک کل میں نے بیان نہیں کیا تھا۔ اس مجلس کا عنوان، ریسرچ ڈے کا عنوان انشاءاللہ توفیق نصیب رہی تو پوری کوشش کروں گا کہ موضوع پر گفتگو ہو، کربلا کیا سکھاتی ہے، کربلا کیا سکھاتی ہے، ہمیں کربلا سے کیا سیکھنا ہے۔ یہ عنوان میں نے کیوں رکھا؟ یہ عنوان میرے اس سوال کا جواب ہے کہ حادثات بہت گزرے ہیں، شہادتیں بہت ہوئی ہیں، مظالم بہت ہوئے ہیں۔ حسین علیہ السلام کی شہادت، ان کی عظمت سیدہ شباب اہل الجنہ کا ایک حصہ ہیں۔ جنت کے 2 جوان جنت کے جنتیوں کے 2 سردار ہیں، ان میں ایک حسن ایک حسین۔ تو عظمت میں ان کے جیسے اور بھی ہیں، ان کے بڑے بھائی سیدہ شباب الجنہ کا حصہ وہ بھی ہیں۔ ابوہما افضل منہما، اور علی ان سے بھی افضل ہیں، ان کے بابا ان سے بھی افضل ہیں، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل کائنات ہیں جو ان سب سے افضل ہیں۔ تو ایسا بھی نہیں ہے کہ جتنے ہادی گزرے اور ائمہ طاہرین ان میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو افضل ہدات ہادیوں میں افضل ترین پیغمبر
جناب آدم نبی سے لے کر اور آخری پیغمبر جناب عیسیٰ تک جتنے گزرے ان سب میں افضل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل، اور پھر ان میں سب سے افضل پیغمبر اور مولا علی، اور اس کے بعد پھر مراتب آتے ہیں۔ تو سب سے افضل بھی حسین نہیں ان میں، ان شہیدوں میں، کہ اس رخ سے ہو شہادت، سب سے ان کی اس جیسا حادثہ نہیں گزرا۔ لیکن کیا صرف یہی وجہ ہے کہ شہادت اتنی دردناک ہے کہ اس کو اللہ باقی رکھنا چاہتا ہے؟ تو اگر شہادت دردناک ہے، اس کو باقی رکھنا چاہتا اللہ، تو میں ایک بات عرض کروں گا کہ اللہ سنت الہی یہ ہے کہ کہتا ہے جو اچھا گزرے ماضی میں اسے باقی رکھو۔ شاعر اللہ کا مطلب یہی ہے کہ اگر جناب مادر جناب عیسیٰ دوڑ رہی، مادر جناب اسماعیل دوڑ رہی ہیں ہاجرہ صفا و مروہ کے درمیان، تو ایک انتہائی مخلصانہ کوشش ہے اللہ سے براہ راست مانگتے ہوئے اپنی پوری طاقت کو لگا دینا کہ جو زندگی کی ضرورت ہے وہ حاصل کی جائے۔ جناب ہاجرہ کے اعمال کی جو خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے انہیں پسند کیا، بس چھوٹی چھوٹی باتیں بیچ میں آتی ہیں تو وہاں پہ روک کے جملے کہتا ہوں، تاکہ جس طرح مجھے میرے بزرگوں نے ان بزرگوں ان کی سیرتوں سے سیکھنے کا سلیقہ تھوڑا سا عطا کیا ہے، وہ میں اپنے بزرگوں کا سلیقہ آپ تک پہنچا سکوں۔ جناب ہاجرہ نے صفا و مروہ کے درمیان دوڑ لگائی تھی، کیا کیا تھا؟ پانی ڈھونڈ رہی تھی، پانی ڈھونڈ رہی تھی بچے کے لیے، اپنے بچے کے لیے پانی ڈھونڈ رہی تھی، اور انتہائی مایوسی کے عالم میں بھی مایوس نہیں ہوئی۔ جب ظاہری طور پر معلوم ہے یہاں کوئی مدد کرنے والا ہے ہی نہیں، اور کوئی سہارا نہیں ہے، اور کوئی وسیلہ نہیں ہے، اور اب کوئی امکان نہیں، اور ایک بار پھر دیکھا، پھر ادھر گئی، پھر ادھر دیکھا، نہیں ملا، پھر ادھر آ گئی، چکر لگائے جا رہی ہیں اور مایوس نہیں ہوتی۔ ظاہری طور پر کوئی بھی سہارا ایسا نہیں ہے جو مایوس ہونے سے بچا لے۔ ہمارے آپ کے ایسے ہوتے، ایک بار ادھر دیکھتے، ایک بار ادھر، ایک آدھ بار اور دیکھتے، کہتے چلو پھر کیا کریں دیکھ کے، مگر یہ جو کیا کریں دیکھ کے بیٹھ جاتا، یہ وہ ہے جو ظاہری مسائل اور اسباب کو سب کچھ سمجھتا ہے، اور جو اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ جو چشمہ اب تک نہیں پیدا کیا اب پیدا کر سکتا ہے۔ تم اپنی طاقت تو لگاؤ۔ تاریخ کے اللہ نے ایسے واقعات کو کہا دہراؤ، یاد رکھو، انہیں شاعر اللہ میں اللہ کو یاد دلانے پوری طاقت لگا دی، مایوس نہیں ہوئی، اس لیے کہ اللہ ہے جو زبان میں ماں کا دودھ پیدا کر دے، زبان چوسائے نانا، اور زندگی کی ضرورت پوری ہو، وہ جو ماں کے دودھ سے پوری ہوتی ہے، وہ بھی نہیں جو جناب ابراہیم کے اپنے انگوٹھے میں اپنی غذا فراہم کر دے، جو سوکھے کھجور کے درخت کو ہلانے پہ تازہ ترین کھجور ٹپکا دے، تو پھر اس کے بعد اب اللہ پر بھروسہ نہ کرو تو کس پہ کرو؟ تو جناب ہاجرہ، علماء نے لکھی باتیں، مجھے سر ممبر یاد آ گئی، بات یاد آ گئی یا آ گئی دماغ میں۔ جناب ہاجرہ کے عمل کی خصوصیت کیا ہے کہ اللہ نے اسے جزو حج بھی بنا دیا اور کہا یاد رکھو، دہراتے رہو، اور ماضی میں جتنی اچھی چیزیں گزری ہیں اللہ نے ان کو دہرانے کا حکم دیا ہے، انہیں یاد رکھو، انہیں بھولو نہیں۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ حکم ہے کہ اے پیغمبر، آج چاروں طرف میرے خیال سے کچھ نہ کچھ کاروبار چلتا ہی رہے گا، ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ ذکرہم بایام اللہ، اللہ کہتا ہے ایام اللہ نام دے دیتا ہے ایسی جگہوں پر۔ یہاں جناب ہاجرہ نے جو کام کیا ہے اس میں بچے کے لیے دودھ ڈھونڈ رہی ہیں، تو اپنی پوری طاقت لگاؤ، مایوس نہ ہو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ جب یہ سارے کام کر لیے اور مایوس نہیں ہوئی تو اس عمل کو اتنا قیمتی قرار دے دیا کہ کہا اسے دہراؤ اور قیامت تک اسے دہراؤ۔ عمل ایک خاتون کا تھا، مگر اب دہرانے کا حکم دیا تو کہا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ اب یہاں سے کوئی یہ نہ کہے کہ ڈسکرمنیشن ہے مذہب میں،
ڈسکرمنیشن ہے مذہب میں. اب کوئی نہ کہے کہ تعصب ہے زنانے مردانے کا, اب کوئی یہ اعتراض نہ کرے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر ظلم سے بھری سب سے بڑی داستان کربلا ہے, تو جو ظلم ہوا ہے اس کو یاد رکھنے میں کون؟ اللہ کہتا ہے اچھی باتیں یاد رکھو, اللہ کہتا ہے اچھی باتیں پھیلاؤ. اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یحب الجہر بالسوء, برائی کو کھل کے کہنے کی اجازت بھی اللہ نہیں دیتا, چھپاؤ دباؤ. تو پھر ایک طرف یزید کا ظلم ہے اور ایک طرف حسین کی شہادت ہے, مظلومیت ہے. اس کو زندہ رکھنے کے لیے اتنا اہتمام کیوں؟ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ محرم ہر سال آتا ہے, کربلا کو ہم ہر سال یاد کرتے ہیں, عزاداری سال بھر کرتے ہیں. محرم میں پھر سے گویا کہ عزاداری کا نیا جذبہ ہمارے اندر ہماری فطرت سے پیدا ہوتا ہے, جو کل ہم نے عرض کیا تھا کہ ہم ائمہ طاہرین کے محمد و آل محمد علیہ السلام کی طینت کے بچے حصے سے بنے ہیں. اور امام نے فرمایا, چھٹے امام نے, کہ جب ہم تکلیف میں ہوں گے تمہیں بھی تکلیف محسوس ہوگی. اور وہ ہم سے زیادہ تھے, ہم تو ان ایک کی خوشی میں خوش اور ان کی رنجیدگی میں رنجیدہ ہوتے ہیں سب, لیکن ان کا معاملہ کیا ہے؟ وہ ایک ہم سب کی خوشی کا احساس بھی کرتے ہیں اور ہماری پریشانی کا احساس بھی کرتے ہیں. میں سب پڑھتا رہتا ہوں, اس میں دہراؤں گا نہیں اور بات پھیل بھی جائے گی, مگر میں نے اب اتنی مرتبہ پڑھا ہے کہ آپ کے سامنے جو حضرات بیٹھے ہیں ان کے سامنے میں نے دہرایا ہوگا کہ بخار کے عالم میں رمیلہ جو صحابی مولا کائنات ہیں, وہ نماز میں نہیں آ پائے تھے, اور اس کے بعد جب نماز جمعہ میں آئے کسی دن ذرا ٹھیک ہو کے, اور انہیں پھر بخار آ گیا, ان کو بخار وہیں آ گیا, طبیعت بگڑ گئی. تو جب رمیلہ جانے لگے مولا علی نے بلوایا, کہا تمہاری طبیعت خراب ہو گئی تھی. کہا مولا پہلے بھی خراب تھی, ٹھیک ہو گیا, نماز بیٹھے تھے آ کے, تو میری طبیعت پھر بگڑ گئی. تو امام نے کہا جس وقت تمہیں تکلیف محسوس ہوئی مجھے بھی محسوس ہوئی. اس رشتے کو دیکھیں آپ, اس رشتے کو دیکھیں. اب رمیلہ کا احسان سنیے ہمارے اوپر. ہم خود غرض ہوتے تو اپنا شرف لے کے نکل آتے کہ بس رمیلہ, مگر وہاں معاملہ دوسرا, و ایمانی برادری کی فرقہ, مولا یہ جو آپ کا رشتہ ہے یہ انہی سے ہے خالی جو مسجد میں آپ کے سامنے بیٹھے ہیں؟ کہا نہیں, اس کائنات میں جہاں کہیں ہمارا کوئی چاہنے والا جب وہ کسی زحمت کا شکار ہوتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے. اور ایک بات بتاؤں میں آپ سے, ایک بات یہیں پہ اور کہہ دوں کہ میرا بیٹا, میرا بچہ, میری پوتی, میرا پوتا, میرا نواسا چھوٹی سے ہیں, وہ بچے ہیں, بچپن میں وہ جا کے دروازے میں انہوں نے ہاتھ کچل لیا, تو یہ بتائیے کچلا, اس کو کھال چھل گئی, اس کو کھیل رہا اسے پتہ نہیں, خراش لگی, خون بہ رہا اسے پتہ نہیں, اسے احساس نہیں ہوا, کھال چھل گئی, ناخون الٹ گیا, اسے کچھ پتہ نہیں, اسے اپنی تکلیف کا احساس نہیں. لیکن میں دادا نانا ہوں, میرا دل اس خون کو جو خراش لگی دیکھ کے بے چین ہو رہا کہ نہیں؟ تو پھر رشتہ سن لیا, انا ابوا علی, علی ابوا ہذہ الامہ, ہم علی اس امت کے باپ ہیں. تم اولاد ہو کہ اپنے کو تکلیف پہنچاؤ, گناہ کر کے, نمازیں چھوڑ کے, غیبتیں کر کے, بے ایمانیاں کر کے, تمہیں پتہ نہیں چلتا تم گناہ کو تکلیف پہنچا رہے ہو, تمہیں تکلیف نہیں ہوتی, مگر ہم تم سے رشتہ رکھتے ہیں, تمہارا گناہ ہم کو تکلیف پہنچاتا ہے, اس لیے کہ تمہارا نقصان ہمیں بے چین کرتا ہے. خیر, تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ کربلا کو آخر یاد رکھنے کا پوچھا جاتا ہے نا, اتنی صدیاں بیت گئیں, آخر ذکر حسینی کیوں, پھر سارے ذکر اسی طرح کیوں نہیں, سب کے لیے اشرے کیوں نہیں, سب کا اربعین کیوں نہیں؟ اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب ہمارے درمیان کچھ لوگ, ہم اس امت سے ہیں جہاں قیاس نہیں ہے, یعنی جو حکم ہے وہ کرو, اب وہ جیسا وہاں بھی, وہ جیسا وہاں بھی, وہ جیسا وہاں بھی ٹرانسفر کرنا ہمارا کام نہیں. اربعین حسین سے مخصوص کیا اللہ نے, غم کی جو کیفیتیں ہیں وہ حسین سے مخصوص کی اللہ نے, زیارت کو جو کثرت ہے, شدت ہے, تاکید ہے, وہ حسین سے مخصوص کی اللہ نے. اب یہ سوم حسین کا, اربعین حسین کا, اور میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ حسین کی شہادت کے بعد دو سیرتیں ہیں. ایک ہے تیسرے دن بیٹے کا باعجاز آنا اور شہداء کو دفن کرنا. اللہ نے اسے بھی اتنی جگہ دلا دی کہ پورا عالم تشیع عاشور کے بعد پھر بے چین ہو کے اس تاریخ حسین پر روتا ہے جب بیٹا بغیر چاہنے والوں کو دفن کر رہا تھا.
اس کے بعد ہم اللہ نے ہمیں توفیقات دی، ہم نے 2 مہینے 8 دن وقت کر دیے اپنی زندگی کے، مگر یہ 2 مہینے 8 دن وقت کرنے کا کوئی صریحی حکم شریعت نے نہیں دیا ہے، حکم ہے ان کی اذا کا، اس اذا کو ہم نے ہماری بے چینیوں کو کم کرتا ہے، ہمارے دکھے دلوں کے پر مرہم رکھتا ہے، ہمارے گناہوں کو دھوتا ہے، ہمارے گھروں میں برکتیں لاتا ہے، ہمیں چین اور سکون ملتا ہے، لہذا ہم چاہتے ہیں یہ پیریڈ جتنا لمبا کھنچ جائے کھینچ دے۔ میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ 2 مہینے 8 دن غم منانے کا حکم کسی شریعت نے نہیں دیا ہے، 40ویں تک بھی حکم نہیں ہے، لیکن پوری دنیا میں جہاں کہیں شیعہ ہیں وہاں 40ویں تک بہرحال غم حسین کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ اب ہمارے بزرگوں نے دیکھا 40ویں کے بعد پھر 28 کو وہی مصیبت آ رہی ہے، 2 بڑی شہادتیں ان کا غم کو یہاں تک لے چلو، پھر دیکھا کہ 8 ربیع الاول کو 11ویں امام کی شہادت ہے، اور پھر اب اس کی حکومت شروع ہو رہی ہے جو خون حسین کا انتقام لے گا۔ تو ایک چین پڑا کہ اب وہ آ گیا کہ جو اس غم کو مٹا دے گا اور دکھے دل والی دادی کے دل کو بھی سکون دے دے گا۔ تو ہم نے کہا جب دادی کو سکون ملے گا عید زہرا کے دن، تو پھر ہم اس دن بھی اپنا غم کم کر لیں گے، زہرا کی خوشی میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی ترتیب۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ 2 طرح کے مذہب کے احکام میں ہمیشہ دہراتا ہوں، کچھ احکام مذہب وہ ہیں جہاں کہا گیا یہ کرو اور ایسے کرو، نماز ایسے پڑھو، اب ہم اس میں کچھ دائیں بائیں نہیں کر سکتے، روزہ اس وقت سے اس وقت تک رکھو، ان چیزوں سے پرہیز کرو۔ اب ہم کوئی نہیں ہوتے کہ ہم روزے میں جتنی چیزیں اللہ نے حرام کی اس کے بعد 2 4 5 چیزیں اپنے اوپر اور ہم حرام کر لیں، یہی بدعت ہے۔ کہا اللہ نے حرام کیا ہے کہ کھاؤ نہیں پیو نہیں، اب ہم بولیں گے بھی نہیں، غیبت ہوتی ہے بولیں گے نہیں پورے دن، یہی بدعت ہے۔ یا آپ بولنے سے بچیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بولنا اپنے اوپر حرام کر لیں یہ آپ کا کام نہیں ہے، اللہ کا کام حرام حلال کرنا۔ ہم لوگ کر لیتے ہیں، ہم لوگ اس طرح کی حرکتیں بہت کرتے ہیں اپنی قابلیت میں، یہ شریعت سازی ہے، اور اسی شریعت سازی ہی کو بدعت کہا جاتا ہے مذہب میں۔ جو اللہ نے نہ کہا ہو کہ ایسے معین کر کے اس کو اپنے طرح ڈیزائن کر کے اللہ کی طرف لگا دینا کہ اس مذہب کا حصہ، یہی بدعت کہلاتا ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ شہادتیں ساری گزری ہیں، مگر یاد حسین کے اہتمام کا ایک حصہ اللہ کی طرف سے اہتمام خدا برائے عزائے حسین فی الحال اس وقت میں اس میں گفتگو کر رہا ہوں۔ اور پھر یہ کہنا مجھے کہ آخر اہتمام ہے تو پھر کیوں؟ وہ حکیم ہے، حکمت والا، مصلحت والا، وہ رحمت والا، وہ مغفرت والا، وہ تدبیر والا، وہ علم والا، وہ قدرت والا۔ اس نے اگر اس کا اہتمام کیا تو اس کے پیچھے کوئی بڑا راز ہونا چاہیے۔ ساری شہادتوں کو یاد رکھنے کا ایسا اہتمام نہیں، سارے حادثات کی یاد رکھنے کا نہیں اس طرح جو اہتمام حسین کے لیے ابھی جو میں عرض کر رہا تھا۔ ایک تیسرا دن جو معصوم امام نے آ کے دفن کیا، پھر شیعہ جمع ہو گئے، ایک تو یہ دن ہو گیا۔ عاشور کو تو ہم تابوت اٹھاتے ہیں، مگر حقیقتاً عاشور کو حسین کا لاشا اٹھا کہاں ہے؟ عاشور کے دن لاشا نہیں اٹھا، 11 محرم کو لاشا نہیں اٹھا۔ 11 محرم کو تو سید سجاد بے گر و کفن لاشے کو چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ پھر اللہ نے چونکہ نظام بنایا کہ معصوم کو معصوم دفن کرے گا، اس لیے پروردگار عالم نے ہر موقع پر اعجاز کے ذریعے معصومین کو پہنچایا ہے۔ جیسے شہر میں غریب الغربا اکیلا شہید ہوا ہے امام رضا، تو دفن کرنے کے لیے کم سنی کے عالم میں 9 سال سے بھی کم عمر میں 9 امام پہنچے ان تک۔ اسی طرح سے مختلف ائمہ پہنچے ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد۔ کسی بحث کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اگر ایک علی کو ہر مرنے والے کے سرانے بھیج سکتا ہے تو دوسرے علی کو کیوں نہیں بھیج سکتا اپنے بابا کو دفن کرنے کے لیے؟ اگر ایک علی جب ہر مرنے والے کے سرانے جاتا ہے تو اگر ممبر پہ خطبہ دے رہا ہے تو ممبر سے غائب نہیں ہوتا ہے۔ بھائی علی تو مرنے والے کے سرانے جائیں گے تو مر تو ہر وقت آدمی رہا ہے، جب علی نماز جمعہ پڑھا رہے ہیں خطبہ دے رہے ہیں تو بھی ہیں، تو اتنی دیر کے لیے علی وہاں غائب تو نہیں ہوئے نا۔ تو میں اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں فوراً، ارے کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو قیدی تھے، اور قیدی تھے تو ہتھکڑیاں بیڑیاں سب پڑی تھیں، اور اس کو کیسے نکل گئے اور سپاہی کیسے جانے دیں گے؟ تو میں وہی عرض کروں گا کہ اگر ایک علی، پہلا علی جہاں ہے نماز پڑھا رہا تو دیکھ رہے ہیں نماز بھی پڑھ رہا ہے اور وہ ہر سرانے موجود ہے،
تو پھر اسی طرح سے قیدی بھی ہے اور باپ کو دفن بھی کر رہا ہے. ان کی دنیا ہم سے الگ ہے. دفن کرنے آئے معصوم ہیں, اللہ نے کہا, اللہ نے اس دن کو غم کا دن اور بنا دیا. شہادت کے بعد کسی معصوم یفرحون لفرحنا, ہماری خوشی کا دن, ولادت خوش ہوں گے, شہادت کے رنجیدہ ہوں گے. لیکن حسین کے غم کے اہتمام میں توجہ دیں آپ حضرات, اللہ نے کچھ چیزیں الگ سے رکھی, ان میں سے میں نمونے چھوٹے چھوٹے رکھ رہا ہوں, اور جتنا میں عرض کر سکوں گا حسین کے غم کا اہتمام اللہ نے کیا ہے, اس لیے ہم کر رہے ہیں. ہمارا جواب یہ ہے, ہم سے پوچھا جاتا ہے کیوں کرتے ہو تم؟ اللہ نے کیا اس لیے ہم کر رہے ہیں. اگر اس نے اتنا اہتمام نہ کیا ہوتا ہم بھی نہ کرتے. اس نے اپنی قدرت کے اعتبار سے اہتمام کیا, ہم اپنی سکت کے اعتبار سے اہتمام کرتے. اس کی قدرت کے اہتمام میں کبھی رد و بدل نہیں ہوتا, بند نہیں ہو سکتا. ہمارے اہتمام میں خلل پیدا ہوتے. اس سال ہم جلوس نہیں نکال پا رہے ہیں, اس سال ہم بھرپور مجلسیں نہیں کر پا رہے ہیں. ہمارے اہتمام میں خلل, اس کے اہتمام میں خلل نہیں, کوئی اسے روک نہیں پائے گا. اگر امام باڑوں میں بھر کے نہیں مجلسیں ہو رہی ہیں تو اس سے زیادہ گھروں میں مجلسیں ہو رہی ہیں, اس سے زیادہ آن لائن ذکر حسین ہو رہا. روک نہیں پایا, دشمن بڑھ گیا ہے, گھٹا نہیں ہے. یہ اہتمام الہی ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد سوم کے بعد اب ہمارے ہاں ہم نے پھر 10واں 20واں ہم وہی مطلب کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے ضرور کرتے ہیں, ورنہ 10واں بظاہر کوئی چیز کہیں کسی جگہ, میں تو اسی طرح کا جنونی آدمی ہوں, کہہ دیتا ہوں, لوگ بہت کچھ برا کہتے ہیں. آخری نام یہ رکھا جاتا ہے کہ وہابی اور عزاداری. میں منع کر ہی نہیں رہا, میں 10ویں مجلس خود پڑھتا ہوں. لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ حسین سے جڑا ایک ہے سوم عمل سید سجاد. 10ویں دن کوئی خاص چیز نہیں ہے, 20ویں میں بھی کچھ نہیں ہے, 30ویں میں بھی کوئی خاص, 30ویں دن کی کوئی خاص تاریخی مناسبت بظاہر نہیں ہے. ہمارے مومنین نے یاد کرنے کے طریقے نکال لیے کہ بھول نہ بیٹھیں, لہذا 10 دن پہ ہی کرتے رہو. عشرے کے کم سے کم عشرے ہی دہراتے رہو اگر روز نہیں دہرا سکتے. اور 10واں کیا, ہم تو روز مجلسیں کر رہے ہیں الحمدللہ. کبھی وہ دور رہا ہو جب مجلسیں مشکل تھیں تو عاشور کے بعد شاید 10 کو 20 کو کر لیتے رہے ہوں گے, روز نہ ہو پاتی ہوگی. اب تو یہاں ہر روز 2 مہینے 8 دن دن بھر مجلسیں ہوتی ہیں, کوئی لمحہ خالی ہوتا ہی نہیں. اللہ نے جیسے اہتمام کیا تھا کہ شہادت حسینی کے بعد 70,000 فرشتے بھیج دیے طواف قبر حسین. روکو جتنا روکنا ہے, لگاؤ کورونا, نہ آنے دو کربلا کسی کو تیرا. تم خوش ہو رہے ہو, یہ سب یہودی سازشیں ہیں. یہ خالی بیماری نہیں ہے, میں بار بار عرض کر رہا ہوں, جرأت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. یہ اس بیماری کا بہانہ بنا کے دین کے ظہور پر رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی. عمرہ روکا, حج روکا, ابھی عاشورہ روکیں گے, اربعین روکیں گے, پھر بیماری کنارے ہو جائے گی. دیکھ لیجئے گا آپ, ساری پابندیاں ہٹ جائیں گی. لیکن ہمارے دین میں ہمارے فقہا, ان کا شعور کہتا ہے کہ تمہیں ٹکراؤ کی زندگی بسر نہیں کرنا. ہم نے اپنے بزرگوں سے, معصومین سے سیکھا, جب تک صلح کے ساتھ جی سکو جنگ نہ لڑنا. سیرت رسول بھی یہی تھی, سیرت پیغمبر یہی صلح حدیبیہ کی. جب صلح حدیبیہ کے بعد پھر مسلسل بغاوت چلتی رہی تو پھر فتح مکہ, وہاں بھی مار کاٹ نہیں ہوئی. فتح مکہ میں مار کاٹ نہیں ہوئی. دشمنوں کا اتنے بہانے دے دیے دشمنوں کو بچنے کے, ان کے گھر میں پناہ لے لو, جو بڑا دشمن وہاں بھی چھپ جاؤ, معاف. تو ہم نے تو رحمت والے سے دین لیا, ہمارے ہاں مار کاٹ ہے نہیں. یہ مار کاٹ یزید سے آیا ہے, اور یزید کہتا تھا دین ہے ہی نہیں, نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی, نہ کوئی پیغمبر تھا, بنی ہاشم کا کھیل تھا. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. بیماری حقیقی ہو سکتی ہے لیکن سازشیں سب دین روکنے کی ہیں, دشمنان انسانیت کی طرف سے. اور اس میں سب سے زیادہ مظاہرہ دین سال بھر جو ہوتا ہے وہ ہوتا تھا عالم اسلام سے, اور اس میں عالم تشیع سے. ساری سازش حج و عمرہ سے شروع ہوئی ہے, 40 پہ جا کے رک جائے گی. آپ دیکھ لیں گے, میں بھی زندہ رہوں گا انشاءاللہ, آپ بھی رہیں گے. تو اللہ کی طرف سے اہتمام ذکر حسین ایک سوم آیا. اس کے بعد پھر کیا, توجہ دیں, حسین کا 40, حسین کا 40, حسین کا 40واں کس نے کیا ہے؟ بہن آئی ہے, بہن پہنچی ہے. تو اگر ہاجرہ کی سیرت سنت الہی بن سکتی ہے تو زینو اب اپنے بابا کی زینت علی کی سیرت کیوں سنت الہی نہیں بن سکتی؟ پھوپھی کی سنت کو سارے ائمہ نے دوہرا دیا, پھوپھی کی سنت کو سارے ائمہ نے دوہرا دیا کہ اب 40
جائیں گے زیارت کرنے کے لیے. یوم اربعین یوم زیارت حسین بن گیا. میں 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ اتنا اہتمام اور اس اہتمام میں بار بار یاد حسین کو زندہ کرنے کا اس کا ایک حصہ ہے اس سے بم کو آنا اور اس 40ویں کا آنا. دوسری بات جو آپ کہنا چاہتا ہوں، ہم قوم قیاس نہیں ہیں. ہمارے ہاں قیاس نہیں ہے کہ امام حسین کا 40واں ہوتا ہے تو اب ہر امام کا ہو، امام حسین کا 7واں ہوتا ہے تو ہر امام کا ہو، اور ان کا 10واں ہوتا وہ عید کے دن پڑھ رہا 10واں، لہذا اب ہم اس دن مجلس کریں گے، عید نہیں کریں گے. یہ قیاس آرائی ہے صرف، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ 10واں 20واں 30واں کہیں ڈھونڈے بھی شریعت کی طرف سے نہیں ملتا ہے کہ اس کے لیے کوئی ترجیح کا حکم ہو کہ آج خاص کر کے کرو. شاید جب عزاداری مشکل تھی، جب روزانہ ان کو یاد کرنا ممکن نہیں تھا، تو ہمارے بزرگوں نے کہا ہوں، میں ابھی کہہ چکا کہ عاشور کے بعد پھر اب 20 محرم کم سے کم 10 دن بعد ایک بار یاد کر لیں، جو ان کے امکانات میں تھا. میں ہرگز نہیں روک رہا ہوں، میں تو کہتا ہوں صبح دوپہر شام. میں ایک جملہ اکثر دہراتا ہوں کہ نماز بر وقت اور عزاداری ہر وقت. نماز بر وقت، عزاداری ہر وقت. کسی نے کوئی جملہ کہا، میرا جملہ نہیں، لیکن جملہ اتنا اچھا ہے کہ میں نے اسے اپنا لیا ہے کہ نماز بر وقت، عزاداری ہر وقت. اس میں 10ویں 20ویں کا مسئلہ ہی نہیں ہے. جب چاہو، جس وقت چاہو، جس تاریخ چاہو، بس کہ ان کی خوشی سے اس غم کو نہ ٹکراؤ. تو 40واں حسین سے مخصوص، 40 حسین سے مخصوص، 7 حسین کا. اب ہم یہ نہ کریں اپنی چھوٹی شخص سے قیاس کر کے کہ جب ان کا ہوتا ہے تو مولا علی تو ان کے بابا ہیں، ان کا ہونا چاہیے. وہاں الہی نظام نے کرایا ہے، اس الہی نظام کی پابندی کرو. اس لیے کہ حسین کے غم کے تذکرے کو جس طرح وہ زندہ رکھنا چاہتا ہے، اس کے پیچھے اس کی حکمتیں ہیں. ہماری طرف سے یہ اپنی طرف سے ایجادات نہیں ہونا چاہیے. اب دھیرے دھیرے عشرے وجود میں آنے لگے. ایک عشرہ حسین کا عاشور کے دن اللہ نے رکھا ہے، ائمہ نے سیرت میں رکھا ہے. ائمہ کی سیرت میں کسی جگہ محرم کے علاوہ کہ چاند نکلتا تھا اور رنجیدہ دکھائی دیتے تھے اور آنسو ان کے رکتے نہیں تھے، کسی اور جگہ سیرت میں نہیں دیکھنے کو ملتا کہ اور کسی موقع پر شہادت پر، کسی کی شہادت پر بھی ایک صلوات بھیجیں. اس طرح سے اہتمام کا مظاہرہ ہو. بلکہ سارے ائمہ کی سیرت میں مظاہرہ اگر ہے تو حسین کو یاد کرنے کا ہے. مجھے نہیں پڑھنے کو ملتا کہ انہوں نے اور سیرتیں بہت چھپی ہیں. میں دعویٰ تو نہیں کرتا، مگر ایک گفتگو ہے دماغ میں، بات ہے جو کہہ رہا ہوں کہ سارے ائمہ کی سیرت میں جب مجلس کی ہے انہوں نے تو کس کی ہے؟ بس حسین کی. امام نے کہا ہماری خوشی میں تم خوش ہوگے، ہم کریں گے. امام نے کہا ہماری غم میں تم رنجیدہ ہوگے، ہم کریں گے. مگر ائمہ نے جو اہتمام کیا، اپنے باپ، اپنے والد، اپنے دادا، کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا کہ مثلا 5ویں امام نے 4تھے امام کے لیے، 7ویں امام نے مثلا 6ٹھے 5ویں امام کے لیے کیا ہو. اپنے لیے اپنی طرف سے غم کر کے خیرات تقسیم کرنے کا وقت تو کیا امام صادق نے کہ میدان عرفات میں خصوصیت سے اہتمام کیا کہ ہمارا مرثیہ پڑھا جائے، اور وہی تھا پیغام اہل بیت پہنچانے کے کب کون سے طریقے تلاش کر لیے جائیں. عرفات میں ہمارا وقت کیا کہ ہمارا مرثیہ پڑھا جائے اور اس کے بعد ہماری طرف سے لوگوں کو کھانا کھلایا جائے. اور یہیں سے شاید تبرک بھی نکل آیا کہ تبرک شاید یہیں سے نکلا ہو، 6ٹھے امام کی سیرت سے نکلا ہو، میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ان کا وقف ہے، روایت ہے. تو انہوں نے سب نے سید الشہداء کے غم کے لیے اہتمام کیا. 7 ان کی ذات سے مخصوص، 40واں ان کی ذات سے مخصوص، 10واں 20واں 30واں تو ہماری چیز ہے، کہیں پیچھے ہے بھی نہیں. مجبوری کے حالات کے تحت 10ویں 20واں 30واں رہا ہوگا، اب روز مجلس ہوتی. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے کچھ جذباتی شیعہ جذبات کی رو میں بہہ کے شریعت سازی پہ آ جاتے ہیں، اور اب دھیرے دھیرے سارے معصومین کی جوڑ کے ان کے پیچھے دشمنوں کی سازشیں ہیں کہ عید الفطر چلی جائے، عید الاضحیٰ نہ ہونے پائے. یعنی جو دین ایام اللہ ہے جنہیں اللہ نے کہا مناؤ، جس طرح ان کو توڑنے کے لیے کیا جا رہا. اب تو پورے وجودی کو بگاڑنے کے لیے کہا جانے لگا کہ ساری دنیا اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئی ہے، مگر ہم تو بس عزائے حسین کے لیے پیدا ہوئے ہیں.
میں اس پہ گفتگو کر چکا ہوں پہلے، اس وقت اس کی ضرورت بھی نہیں، گنجائش بھی نہیں، ضرورت دہرانے کی ہے، گنجائش نہیں۔ پھر کسی دن کہوں گا کہ ہمارے درمیان ایک نظریہ بھی دیا جائے جوانوں کو کہ حضرت زہرا کی دعا ہیں ہم تو بس عزاداری کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے سب پیدا ہوئے ہیں، ہم بس عزاداری کے لیے۔ بالکل غلط تصور ہے۔ میں اس کے لیے روایت بھی پڑھ چکا ہوں کہ کہیں یہ نہیں ہے کہ اللہ قوم کو خلق کرے گا۔ روایت میں یہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جب جناب زہرا نے پوچھا کہ بابا پھر جب کوئی نہیں ہوگا تو ان پر روئے گا کون، تو خود ہی فرمایا کہ اللہ میری امت کے لوگ، مرد ہمارے مردوں پہ روئیں گے اور ہماری امت کی عورتوں پہ روئیں گی۔ تو امت کون ہے رسول کی؟ امت یہی مسلمان ہے۔ اور جو نہ روئے، رسول اللہ کہہ رہے امت میں ہوگے تو رو گے۔ تو جو حسین کے پر گریے کو روک رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ رسول اللہ نے تو کہا ہے کہ میری امت کے مرد بھی روئیں گے، میری امت کی عورتیں بھی روئیں گی۔ تو اگر تم نہیں روتے ہو تو پھر خود کو امت رسول میں مانتے ہو تو تمہیں سوچنا پڑے گا۔ کئی پہلو ایک چیز سے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو امت کہا، یہ نہیں کہا اللہ الگ سے قوم خلق کرے گا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آیت بتا دے، اگر کوئی روایت اس سے کہیں ٹکرا رہی ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں، قرآن میں وعدہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اپنی طرف سے کچھ کہتے ہی نہیں، اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ اگر یہ حدیث بھی ہے، روایت بھی، فرمایا ہم اللہ کے حکم، اللہ کی وحی، اللہ کی کتاب قرآن سے ٹکرائے والی بات کہہ ہی نہیں سکتے۔ اگر ہمارے نام سے کوئی روایت آئے جو قرآن کے کسی بات سے ٹکرا رہی ہو تو فرمایا کہ اسے دیوار پہ مار دینا۔ آج کل روایت سازی بے حساب چل رہی ہے، واٹس ایپ پہ لوگ نیکی پھیلانے کے لیے جو گواہیاں جھوٹ جھوٹ گڑھ کے لگا رہے ہیں۔ آج کل ایک فیشن اور چلا ہے، مولا علی کے نام سے بہت سبق آموز، بہت اچھے جملے لکھ کے مولا علی کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ ارے تمہیں کیا ضرورت ہے اس کو مولا علی کے نام منسوب کرنے کی جو مولا علی کا قول نہیں ہے، جو مولا علی کے قول کو دیکھ کے کسی نے اپنا بنا کے کہہ دیا ہے۔ چل رہا ہے، مگر سن لیں جو روایتیں ایسے ہی اٹھا کے واٹس ایپ پہ بھیجے چلے جا رہے ہیں، وہ سن لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہمارے اوپر جھوٹ گڑھے، ہم نے نہ کہا ہمیں نام منسوب کر دے۔ آج کل یہ خوب چل رہا ہے۔ ارے صاحب اچھا ہی کام تو ہو رہا، ہونے دیجئے، یہ ایسے یہ نیکی وہ نیکی، یہ کرو وہ کرو وہ کرو لکھ کے بھیج۔ ارے صاحب کو کیا برا لگ رہا، اچھا کام ہو رہا۔ جیسے حکیم لوگ معجون نہیں بناتے تھے، معجون یہ والا دوا وہ گھاس وہ پھوس وہ شیرہ وہ سب ملا کے، آج کل ویسے ہی دعاؤں کے معجون نکلے ہیں۔ روز واٹس ایپ پہ معجون بک رہی، نہیں یہ معجون کیا کہا، یہ شادی کا معجون ہے، یہ اولاد کا معجون ہے۔ گڑ ہم نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، کہا یہ آپ کو کیا بگڑا جا رہا ہے، صاحب سورہ ہی تو پڑھے گا، کچھ برا کام تو نہیں کر رہا۔ تو میرے عزیزوں برا کام تو کچھ نہیں کر رہا، مگر ایک بات یاد رکھیے گا، جو ان کی طرف تم گڑھ کے جوڑو گے تو رسول اللہ نے کہا ہے کہ جو ہم نے نہ کہا ہو اور ہمارے نام سے جوڑے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ جہنم میں اپنے بیٹھنے کی کرسی تیار کر لے۔ وہ دیکھیے کہ ہوائی جہاز میں جا کے بیٹھتے ہیں، عربی میں ایک وہ آپ کے سامنے وہ ہوتا ہے، وہ جو پانی میں جہاز ڈوبنے لگے تو کیا پہننا ہے، تو اس میں عربی میں لکھا ہوتا ہے کہ سترۃ الحیات تحت مقعدک، آپ کی کرسی کے نیچے ہے وہ آپ کی جان بچانے والی چیز۔ تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے نام جھوٹ گڑھو تو چاہے کہ اتنی اچھی نیت ہو، مگر اگر ہمارا نام گڑھا ہے تو پھر اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، فلیتبوّأ بنا لے۔ تو یہ جو مختلف شریعت سازی کا مزاج ہمارے درمیان بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہم نے سب کے 10ویں 20ویں 30ویں 40ویں نکال ڈالے، اور اس کے بعد یہ عید ٹکرا رہی ہے، وہ دن ملنگ صاحب جو ہیں وہ کالے کپڑے پہنے ہوئے اور عید کے دن مجلس کر رہے ہیں۔ آج حضرت علی 10واں ہے، وہ بھی 10 جگہ ہے، خود 9 ربیع الاول کو جو اور 18 کو جو خوشیاں مناتے ہیں وہ بھی 10 غموں سے ٹکراتی، کہیں 10واں کہیں 20واں کہیں 30واں۔ جو جوڑ نہیں بیٹھے ہو تو نکال ہی لوگے، ہم کہیں گے آج 25واں ہے۔ بھائی 10واں 20واں 30واں اگر کوئی خصوصی حکم رکھتا، میں کہتا ہوں 25واں ہے، آج 27واں ہے۔ لکھنؤ میں سوم کے بعد پنجم بھی ہونے لگا ہے، جب اتوار نہیں پڑتا سوم میں تو کہتے ہیں پنجم کریں گے۔ تو یہ سب چیزیں وہ ہیں جو آدمی اپنے حساب سے کر لیتا ہے، یہ شریعت سازی۔
تو میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ سید الشہداء کی عزا کا جو خصوص اہتمام ہے وہ کسی اور جگہ دیکھنے کو اللہ کی طرف سے نہیں ملتا. میں اور اس سلسلے میں عرض کروں گا، لیکن روز یہ بھی کہنا ہے مجھے کہ جب اتنا اہتمام ہے تو پھر اس اہتمام کے پیچھے کچھ علتیں، کچھ مصلحتیں، کچھ حکمتیں، کچھ کاز بھی ہوں گے، کچھ وجہیں بھی ہوں گی. وجہیں کیا ہیں؟ سیدھی ایک لفظ میں وجہ یہ ہے کہ اللہ کو 3 کام کرنا تھے. ایک دین کو پہنچانا تھا، دوسرے دین کو پورا کرانا تھا، تیسرے دین کو آخرت تک کے لیے بچانا تھا. اللہ کے پاس دین کا نظام پورا بنا رکھا ہے. آئے بھی تو یہاں ایک کام ہے کہ بندوں تک پہنچانا مستقل ایک بڑا کام ہے. آج کل بھی اتنی سب کچھ اتنا سلسلہ میڈیا کا پھیل گیا، پھر بھی سب تک بات ہم نہیں پہنچا پاتے. اللہ کو جنگل کے بے خبر انسان تک بھی دین پہنچانا تو کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. اس کا میسج وہ یہ الہی پہنچانا ایک کام، بہت بڑا کام. پھر جو پہنچانا ہے تو اسے منوانا بھی ہے، وہ دوسرا بڑا کام. تیسرا بڑا کام اسے پھیلا کے آخر تک پہنچا کے بچانا بھی ہے. تو 3 کام ہے. اللہ کو دین پہنچانا بھی ہے، اللہ کو دین پھیلا کے منوانا بھی ہے، اور اللہ کو دین بچانا بھی ہے. میں انشاءاللہ تفصیل بعد میں پڑھوں گا، لیکن دین لانے، دین پہنچانے کے فرائض اللہ نے سب سے انجام دلوائے، دین بچانے کے بھی انجام دیے ہیں. مگر ہر کارنامے میں، دین لانے میں، دین پھیلانے میں، دین بچانے میں 3 بڑی شخصیتیں ہیں جن کا کارنامہ دوسروں سے نمایاں. انہی میں سے ایک تھا دین کے قیامت تک بچانے کا اہتمام. غدیر میں پورا کر کے اللہ کو اب دین قیامت تک بچانا تھا. اس دین کی بقا کے انتظام کا نام ہے کربلا. غدیر کی امامت اور ولایت کے بعد بھی دین کی بقا کے خصوصی اہتمام، جسے بوسٹر کہتے ہیں، وہ بوسٹر جو ولایت و امامت تو مل گئی تمہیں، اہتمام ہو گیا قیامت تک دین کے پھیلنے اور بچے رہنے کا، مگر اس کے لیے جو بوسٹر چاہیے جو کبھی اسے اس تحریک کو ٹھنڈا نہ ہونے دے. جو تکمیل دین کا کمال غدیر کے پیغام کے بعد حاصل ہو گیا. لوگوں کو کتنی بڑی چیز مل جائے، کچھ دنوں کے بعد اس کی قدر گھٹنا شروع ہو جاتی ہے، آدمی ٹھنڈا ہونے لگتا ہے. ہم آپ ابھی مجلسی میں آپ بیٹھے ہیں، شروع میں زیادہ جاگ رہے تھے، اب کم جاگ رہے ہیں، ٹھنڈے ہو رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا صلواتی آپ کو جگائیں. ضرورت ہوتی جگانے کی. اللہ نے قیامت تک دین کے لوگ دین کے کوئی نعمت پا کے سو نہ جائے، اس کے جگانے کے نظام کا نام ہے کربلا. کربلا یاد کرتے رہو، دین زندہ رہے گا. کربلا یاد کرتے رہو، دین باقی رہے گا. اسی لیے جو اہتمام کربلا کے یاد رکھنے کا کیا گیا وہ کسی اور کے لیے نہیں کیا گیا. پانی پینے تک سے یاد حسین کو جوڑ دیا. رخصت آخر کے لیے جب حسین گئے تھے تو جو فرمائش کی تھی، جسے نظم کی شکل میں یا مولا کی خود اپنے کلمات ہیں یا کسی شاعر نے اس کیفیت کو نقل کیا ہے کہ شیعتی مائن شربتم عذب مائن فذکرون، جب بھی ٹھنڈا پانی پینا تو اپنے پیاسے حسین کو یاد کر لینا. او سمعتم بے غریب او شہید فانذرونی، یا جب بھی کسی غریب یعنی بے کس و مسافر اور کسی شہید کی خبر سننا تو ماتم میرا کر لینا. یہ فرمائش خود حسین کر کے گئے، اپنی زندگی سے جوڑ کے گئے. آج 2 محرم کی شام، 2 محرم کی شب شروع ہو گئی، یعنی حسین کا قافلہ صبح ہوتے ہوتے کربلا پہنچ جائے گا. یہ زمین ان کی سب کی پہچانی ہوئی ہے، مگر یہ تو پہچانتے ہیں، دنیا کیسے پہچانے، اس لیے اللہ نے پھر اہتمام کیا. چلتے چلتے گھوڑا رکا، آگے بڑھنے پہ تیار نہیں ہوا. حسین کو پتہ ہے کیوں رک رہا ہے، لیکن اگر حسین ایسے ہی وہاں اتر جائیں تو دنیا کیسے پتہ چلے گا صورتحال کیا ہے. روایات کے مطابق 7 گھوڑے بدلے گئے اور کوئی گھوڑا وہاں سے آگے بڑھنے پہ تیار نہیں، اس لیے کہ ادھر سے حکم الہی ہے کہ ان کی منزل آ چکی. اب جو وہاں پہنچے اور گھوڑے بدل رہے ہیں اور کوئی جانے پہ تیار نہیں ہے، تو ایک مرتبہ کہا کہ ذرا اس خاک کو اٹھا کے دو. مٹھی خاک کے لیے سونگی. یہ حسین کے لیے نئی مٹی نہیں ہے. حسین جب اپنے نانا کے سینے پہ سو رہے تھے اور نانا پیار کر رہے تھے،
تو اسی وقت جبریل نے آ کے خاک اٹھا کے دے دی تھی، رسول اللہ نے ام سلمہ کے حوالے کی تھی کہ دیکھنا جب تک یہ مٹی مٹی رہے سمجھنا میرا بیٹا زندہ ہے۔ اسی لیے 28 رجب کو جب رخصت ہوئے تھے حسین تو ام سلمہ نانی کے پاس گئے تھے، تو نانی کا بیٹا نہ جاؤ، حالات بڑے خراب ہیں، پھوپھی نانی جانا پڑے گا، کہا بیٹا کہیں جانا مگر دیکھو بیٹا عراق نہ جانا، دیکھو بیٹا عراق نہ جانا۔ کیوں عراق نہ جانا؟ کہا مجھے تمہارے نانا نے بتایا ہے تم شہید ہو گئے۔ کہا نانی فیصلہ طے ہے، شہادت نصیب ہوگی، مٹی سونگی، معلوم ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کہا یہیں پہ ہمارے ٹھہرنے کے ٹھکانے ہیں، یہیں پہ ہمارا خون بہے گا اور یہیں پہ ہماری قبریں بنے گی۔ خیمہ زن کر دیے گئے، چھوٹا سے قافلہ ہے، تپتا ریگستان ہے، ایک چھوٹا سے دریا بہہ رہا ہے، دریا کنارے کچھ خنکی ہے، وہاں روکنا چاہا، عباس خیمے لگوانے لگے کہ ایک مرتبہ لشکر یزید حر کا رسالہ آگے بڑھا، حاکم کا حکم ہے فرات کے کنارے خیمے نہ لگنے دینا۔ عباس تک خبر پہنچی، عباس جس کو بچپن سے ہمیں سننے کو ملا ہے تم علی کے دل کی تمنا ہو، تمہارے وجود کا شوق علی کے دل میں پیدا ہوا تھا کہ کربلا میں میں نہ ہوں گا تو میرا طرف سے کوئی ہو، اور ہر لمحے انتظار ہے وہ وقت کب آئے کہ میں اپنے بابا کے دل کی تمنا کو پورا کروں۔ قبضہ شمشیر پہ ہاتھ جاتا، شیر بپھرتا، حالات دیکھ کے حسین نے بہن کی مدد لی، کہا بھیا کو روکو، بلا لیا، سر جھکائے بنی ہاشم کا چاند آ گیا، کیا حکم ہے؟ کہا بیٹا بھیا خون نہیں بہانا ہے، مولا کی مرضی یہ ہے کہ ہم خون نہیں بہائیں گے، جنگ نہیں چھیڑیں گے، دریا سے دور خیمے لگا لیں گے۔ میں اپنے جوانوں سے کہوں گا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جذباتی کو ہو کہ ہم ٹکرا جاتے ہیں، ہم کر کے رہیں گے، ہمارا دل کہہ رہا، عباس کا دل کہہ رہا تھا خیمے یہاں سے نہیں ہٹنے دیں گے، میری ننھی سے سکینہ تیز دھوپ میں لو میں تپ جائے گی۔ عباس کا دل کہہ رہا تھا میری بہن زینب عادی نہیں اس ریگستان کی، تپتے ریگستان میں میری بہن جھلس جائے گی۔ عباس کہہ رہے تھے میرا پوتا محمد باقر بہت چھوٹا ہے، میں خیمے دریا کنارے لگاؤں گا، مگر دل پہ پتھر رکھا، جو امام وقت کا حکم ہے ٹھیک، دریا کے کنارے خیمے نہیں لگ پائے، دور ریگستان میں خیمے لگ گئے۔ وقت گزرا، ایک مرتبہ کنیز آئی، آقا آپ کو آپ کی بہن یاد کر رہی ہے، پہنچے، بہن کیا بات؟ کہا بھیا یہاں سے لے چلو خیمے، یہاں میرا دل نہیں لگتا۔ کہا کیا بات ہے بہن؟ ارے سارا کنبہ تمہارے ساتھ، سب پہرے دے رہے ہیں، بھرا گھر ہے تمہارے ساتھ، کوئی خطرہ نہیں ہے، دیکھو عباس موجود ہے، کیوں بے چین ہو؟ کہا بے چینی کی وجہ یہ نہیں ہے۔ کہا پھر کیا وجہ ہے؟ کہا میرے بھیا جب سے خیمے یہاں آ کے لگے، ارے تب سے صورتحال یہ ہوئی ہے کہ خیموں کے ارد سے یا حسین کی صدا آتی ہے، ارے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی بی بی یا حسین کہہ کے تڑپ کے رو رہی ہو۔ کہا بہنا تم نے نہ پہچانا، ارے یہ کوئی اور تھوڑی ہے، یہ ہماری اماں فاطمہ زہرا ہے، جب سے ہم نے مدینہ چھوڑا ساتھ ہے۔ ہاں فاطمہ لخت جگر کو چھوڑ کے کبھی جائے گی، ہاں جب سر حسین کٹے گا بیویاں ننگے سر کوفہ و شام جائیں گی، تو کبھی فاطمہ کربلا میں روئے گی، کبھی کوفہ و شام کے بازاروں میں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ پروردگار ہماری اس مجلس عزا کو قبول فرما۔ معبود جو حالات پیدا ہوئے جن سے عزاداری جس طرح ہم کرتے تھے اس میں رکاوٹیں پیدا ہوئیں، معبود ان راستوں کو بھی کھول دے، اور اس کے علاوہ جو نئے راستے تیری مصلحتوں میں ہیں ان نئے راستوں کو بھی عزاداری کے کھول دے، تاکہ وہاں جہاں اب تک ہم حسین کا پیغام نہیں پہنچا سکے ہیں وہاں بھی ہم پیغام حسین پہنچا سکیں۔ معبود ہمارے اوپر شاید اس پیغام کو پہنچانے کا حکم اسی طرح سے واجب ہے جیسے غدیر میں ولایت کا پیغام پہنچانے کے لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا، اس پیغام کو پہنچانے کے لیے زہرا
زینب، سب نے قربانیاں دی، معبود ہمیں اس میں شامل فرما، اور ہم وہ عزاداری اس طرح کریں کہ یہ پیغام حسین، یہ پیغام زینب دنیا کے گوشے گوشے تک ویسے پہنچے کہ لوگ حسین کی طرف آ جائیں، حسین کو سمجھ سکیں، حسین کو پہچان کے حسین اور حسینیت کو اپنا سکیں۔ زمانے میں فرزند حسین ظلم و ستم کی وجہ سے پردہ غیب میں ہے، معبود ان کو ظلم و ستم ختم کرنے کے لیے حکم ظہور عطا فرما، ہم سب کو ان کے ناصروں میں شامل ہونے کے لائق بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔